اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں خلفائے ثلاثہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے بیان کیے۔ ان باتوں کے بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سیدنا ابو بکر سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی تک سب کے سب عادل، سب کے سب سچے، پاکیزہ، متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ کسی انسان کو قیامت تک یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق کوئی بھی غلط اظہار خیال کرے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان کو تولنے کا جو معیار بتایا وہ سورۃ بقرہ پہلے پارے کی آخری صفحے پہ اللہ کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے جس طرح وہ لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام، تو تم ہدایت پہ ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر ان کے رستے کو چھوڑا تو فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر یاد رکھو کہ تم بدبخت ہو۔ اللہ ہم سب کو ایسی بدبختی سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں خلفائے چہارم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فرمان ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت وہ ہے جس کے متعلق زمانے میں ہمیشہ سے دو انتہائیں رہی ہیں۔ درمیان کا رستہ بہت کم لوگوں نے اختیار کیا۔ کچھ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ نعوذ باللہ انہیں خدا تک پہنچا دیا اور انبیاء سے بہتر بنا دیا، اور کچھ ایسے بدنصیب بھی ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق برے کلمات ادا کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود فرمایا کہ میری ذات کے معاملے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے دو قسم کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جو میری محبت میں غلو کریں گے اور انہیں اتنا اونچا کریں گے کہ جو میرا مقام نہیں ہے وہ بھی ہلاکت میں یا جہنم میں چلے جائیں گے، اور دوسرے وہ لوگ جو بدنصیبی سے اس پاکیزہ اور مطہر شخصیت کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیں گے۔ اللہ ان دونوں رستوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں، نبی کریم کی ذات ہے یا صحابہ کی ذات ہے، ان کے اندر اتنے اوصاف ہیں کہ انہیں کسی جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے متعلق غلو کروں، میں وہ نہیں جو اپنے آپ کو بیان کروں۔ ممکن ہے
کہ میری شخصیت ایسی نہ ہو کہ میرے ہر وصف میرے اندر موجود ہو. بے شمار غلطیاں ہوں گی، آپ ہزاروں غلطیوں پہ نشان لگا سکتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ایسی ہے جہاں کوئی کراس کا نشان نہیں لگ سکتا. ان کی خوبصورت زندگی کا دن ہو یا رات ہے، انہوں نے اللہ رب العزت کے ہر حکم کی تعمیل کی، اللہ کے پاک پیغمبر کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے والدین تک کو نشاور کر دیا. وہ شخصیت ہیں کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ تمہارا ایمان میں نے پرکھنا ہے تو ان کو دیکھ کے اگر تمہارا ایمان ان جیسا ہوا تو میں تمہارے ایمان کو قبول کروں گا، اگر تمہارا ایمان اس سے ہٹ کے کسی اور رستے پہ ہوا تو میں اس ایمان کو قبول نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اور ہدایت مل جانے کے بعد اور رستہ اختیار کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمانداروں کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اللہ اسے اسی رستے پہ چلا دیں گے، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. میرے عزیز بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگوار کے بیٹے تھے. ابو طالب اور نبی کریم کے والد محترم عبداللہ، یہ دونوں ایک ماں اور ایک باپ کے بیٹے تھے، کیونکہ عربوں میں ایک شخص کی اولاد مختلف بیویوں سے ہوتی. عبد المطلب کی اولاد بھی مختلف بیویوں سے تھی، لیکن ابو طالب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے سکے بھائی تھے. ان کے بیٹے، اللہ نے انہیں 4 بیٹے عطا کیے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، جن کی وجہ سے انہیں ابو طالب کہتے ہیں. حقیقتاً ان کا نام عبد العزیٰ تھا. ان کو ابو طالب ان کی کنیت تھی. ان کے دوسرے بیٹے عقیل تھے اور تیسرے بیٹے جعفر تھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور ہر بیٹے کا ایک دوسرے سے 10 سال کا فاصلہ تھا. اور ابو طالب کی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں ایک کا نام ام ہانی تھا، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن تھی، اور ایک ان کی بہن جفینہ تھی. یہ 2 بیٹیاں تھیں. میں شاید اس لفظ میں کچھ غلطی کر رہا ہوں، دوسری بیٹی کا اسی طرح نام تھا کہ سیدنا علی 2 بہنیں اور 4 بھائی تھے. اور اب طالب جو تھے یہ جنگ بدر سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ گئے. باقی تینوں بھائیوں نے اسلام قبول کیا. ابو طالب جو تھے یہ اتنے مالدار نہیں تھے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ محترمہ جب اس دنیا کو چھوڑ گئی تو آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ تھی، اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر ہمیشہ سنبھالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے بعد سب سے زیادہ جس خاتون کو درجہ دیتے تھے، کہتے تھے یہ میری ماں ہے، میری ماں کے بعد اگر مجھے کسی نے سنبھالا، میری تربیت کی، مجھ سے شفقت برتی، حتیٰ کہ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے انہیں دودھ بھی پلایا، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ جب دنیا سے گئی اس وقت آپ رضاعت کی وقت سے نکل چکے تھے، کیونکہ رضاعت کی مدت 2 سال ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھرانے کے ساتھ بہت تعلق تھا. جب آپ کے دادا محترم عبد المطلب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں میں سے ابو طالب کو بلایا، کہا تمہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ محترمہ بھی نہیں ہے اور ان کے والد بھی نہیں ہیں، میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال تھی.
انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنا ہے۔ ابو طالب نے اپنی زندگی میں نبی کریم اپنے والد محترم کی وصیت کو پر پورا عمل کیا، ہمیشہ نبی کریم کا ساتھ دیا۔ جب ایک شخصیت ساتھ دیتی ہو تو ایک دن جب نبی کریم جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے اپنے چچا عباس کو کہا، جو ایک امیر آدمی تھے، ان کے دوست بھی تھے، چونکہ حضرت عباس اور نبی کریم کا عمر کا زیادہ فرق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، عباس آپ کو پتہ ہے ابو طالب ان کے گھر میں اتنی آسودگی نہیں ہے، کیا ہم ان کے بچوں کو اپنی کفالت میں نہ لے لیں؟ عباس نے کہا، جیسے آپ کی مرضی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس کو لے کے ابو طالب کے گھر گئے اور انہیں کہا کہ جعفر جو ہے انہیں آپ اپنی کفالت میں لے لیں، علی کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکی تھی، آپ کے گھر میں اللہ نے بہت آسودگی کر دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر لے آئے۔ یہ بچپن سے، بہت چھوٹی عمر سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی پلے۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کا بہت سا حصہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے دن اور رات کی کیفیات کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ نبوت سے پہلے بھی اتنی پاکیزہ تھی، اتنی مطہر تھی کہ عرب کے سارے لوگ آپ کی زندگی، آپ کے اعمال و افعال کو دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے کہ کوئی انسان اتنا پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنے قریبیوں کو ڈرائیں، آپ نے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا تھا۔ کہا، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن بھی، میری جوانی بھی، میرے اندر کوئی نقص زندگی میں دیکھا ہے تو بیان کرو۔ کوئی پورے مکے کی وادی میں، کوئی بچوں میں، کوئی جوانوں میں، کوئی بوڑھوں میں ایک بھی شخص آپ کی ذات مطہرہ کی طرف انگلی نہیں کر سکا تھا۔ سب نے کہا ہمیشہ آپ کو سچا اور امانت دار پایا۔ یہ آج صادق و امین کی بحث بڑی چلتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کائنات میں نبی مکرم کی ذات سے لے کر قیامت تک نبی مکرم کے علاوہ کوئی صادق و امین نہیں ہے، صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، جنہوں نے ساری زندگی نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی کے ساتھ خیانت کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جس گھر میں وہ پل رہے تھے، یہ ایک فطرتی بات ہوتی ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے گھر کے بڑے کو دیکھتا ہے۔ یقین جانیے کہ بعض اوقات بعض ماں باپ پہ بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو گود میں اٹھایا، سگریٹ لگایا ہوا ہے، دھواں ان پہ ڈال رہے ہیں، اپنے بچوں کے خود قاتل بنے ہوتے ہیں، اور ہمیں شعور تک نہیں ہم کر کیا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو سبق کیا دے رہے ہیں، اپنے گھروں میں گندی گالیاں نکالتے ہیں، بچے انہی باتوں کو قبول کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایک دوسرے کو مارتے پیٹتے ہیں، بچے ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں، پھر ساری زندگی ہم روتے ہیں کہ یہ بچوں نے کہاں سے حاصل کر لیا؟ کہیں سے حاصل نہیں، گھر سے سب کچھ سیکھا اس نے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک ایسے پاکیزہ، مقدس اور مطہر گھر میں پل رہے تھے کہ جس میں ماں بھی بڑی پیاری سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب محمد الرسول اللہ، جن کے متعلق اللہ نے گواہی دی تھی کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ جیسا خلق دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو یقینی بات ہے دیکھنے والا جو بچہ ہے، جو پروان چڑھ رہا ہے، جس کا ذہن اپنے ہر بڑے کو دیکھ کے قبول کرتا ہے، بچے اپنے بڑے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، بچے اپنے گھر میں والدین کو دیکھتے ہیں، جو کیفیت ان کی ہوتی ہے وہی تربیت ان بچوں کی ہوتی ہے۔ جو والدین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو والدین کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں، جو والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذات مطہرہ پر درود پڑھتے ہیں، ان کے بچے جب زبان کھولتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں۔
اور جن کے والدین گالی گلوچ کرتے ہیں ان کا بچہ زبان کھولتا ہے تو گالی نکالتا ہے منہ سے، ان کی زبان سے پہلا لفظ کوئی اچھا نہیں نکلتا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا میں سب سے با اخلاق انسان، دنیا کے سب سے پاکیزہ انسان کے گھر میں تربیت حاصل کر رہے تھے، اور ان کی تربیت کتنی عمدہ ہوگی آپ اس بات کا احساس خود فرما لیں۔ جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے نوازا، آپ نے اپنی نبوت کا معاملہ اپنے گھر میں شروع کیا۔ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کے کہا، زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے، کیونکہ غار ہیرا کے اندر جو واقعہ ہوا تھا آپ گھبرا کے آ گئے تھے۔ کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک بڑی دانا خاتون تھی، آپ نے فرمایا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ تو غریبوں کا ہاتھ بٹانے والے، آپ تو مظلوموں کی معاونت کرنے والے، آپ تو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، ایسے انسان کو اللہ ضائع نہیں کرتا، آپ گھبرائیں نہ۔ میں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو اس وقت ایک عیسائی عالم دین تھے، ان کے پاس چلتے ہیں، انہیں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دونوں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گئی۔ ورقہ بن نوفل کے سامنے جب جا کے واقعہ بیان کیا تو وہ ایک دم بیٹھ گیا، حیران ہو کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ناقوس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، آج آپ پہ آیا ہے، اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا، آپ کو اس بات کی مبارک ہو، اور میں اس وقت اگر زندہ رہا جب تمہاری قوم کے لوگ تمہیں یہاں سے نکال دیں گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو نبی کریم نے تعجب سے کہا، کیا یہ میرے چچا جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں یہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، جس نے بھی یہ دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت، لوگوں کو حرام سے روکنے کی دعوت، لوگوں کو حلال رستے پہ چلنے کی دعوت جس نے بھی دی، لوگ اس کے مخالف ہو گئے۔ انہوں نے رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان کا اور ہمارا تعلق کیا ہے۔ تو سب سے پہلی خاتون جس نے نبی کریم کی نبوت پہ ایمان لایا وہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ تھی۔ اور بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، بعض روایات کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 5 سال تھی، لیکن درست بات یہ ہے اس وقت سیدنا علی 10 سال کی عمر میں تھے۔ جس وقت 10 سال کا عمر کا بچہ کتنا شعور ہوتا ہے، لیکن اللہ مالک نے جس گھر میں سیدنا علی کی تربیت کی تھی، جس ماحول میں آپ نے کئی سال گزارے تھے، آپ کے اندر اللہ نے وہ لطافت، وہ خوبصورتی، آپ کے دل میں وہ تازگی بھر دی کہ جیسے ہی بچپن ہونے کے باوجود، جب ابھی بہت زیادہ شعوری زندگی نہیں بھی تھی، جب اسلام کی دعوت ملی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت کے مطابق کہا کہ میں اپنے بابا سے پوچھ لوں۔ ایک میں آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، اور باپ کو بعد میں پتہ چلا کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ کے گھر میں ایک غلام تھے جن کا نام زید بن حارثہ تھا، یہ نبی کریم نے انہیں موم بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، چونکہ یہ بھی رسول اللہ کے گھر میں پل رہا تھا۔ اس شخصیت نے بھی، زید بن حارثہ نے غلاموں میں سب سے پہلے اور آزاد لوگوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر نے اسلام کو قبول کیا۔ اس اعتبار سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ بچپنا ہونے کے باوجود، ابھی بہت شعور نہیں تھا، اس کے باوجود بچپن میں اللہ نے آپ کو یہ فہم دیا، یہ شعور دیا کہ آپ نے اسلام کو قبول فرما لیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا رہا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب نبوت جناب محمد الرسول اللہ کے گھر میں تھے، اس قرآن کو سنتے، اسے یاد کرتے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو پکڑ کے یہ بات کہی تھی
کہ اس قرآن کی ایک ایک آیت اللہ رب العزت جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں جانتا ہوں یہ کہاں اتری تھی، اس کا شان نزول کیا تھا، کون سے اسباب بنے جس کی وجہ سے یہ آیتیں اتری اور کس مقام پہ اتری، نبی کریم نے کس جماعت کے سامنے پیش کی، یہ ساری باتیں قرآن کے متعلق پتہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ نبی کریم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے 23 لوگ قرآن کے حافظ تھے، ان میں ایک عورت تھی ام ورقہ، 22 مرد تھے، ان 22 مردوں میں ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو قرآن کے حافظ تھے، لیکن ہماری طرح حافظ نہیں تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود جو سابقون الاولون میں ہے کہتے ہیں، اور دوسری روایت ابن اسحاق میں سیدنا علی سے آتی ہے کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے، انہیں یاد کرتے، جب تک ان پہ عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں چلتے تھے۔ 3 چیزیں ہر صحابی نے رسول اللہ سے لی۔ پہلی بات، قرآن کے کلمات کو سیکھا۔ نمبر 2، اس کی تفصیل ثم ان علینا بیانا، اس کو سیکھا۔ نمبر 3، اس پہ عمل کیا۔ کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جو قرآن پڑھ لیا، قرآن کو یاد کر لیا، لیکن اس کا اس پہ عمل نہ ہو، یہ ممکن نہیں تھا۔ سیدنا علی وہ شخصیت تھے جنہوں نے پورا قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور پورے قرآن کی بیان کو رسول اللہ سے سیکھا ہوا تھا اور قرآن پہ عمل بھی کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ان کو کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات مطہرہ ہر جنگ میں، ہر آسانی اور سختی کے وقت رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ نبی کریم نے جس رات ہجرت کی، اس رات ایک دن پہلے کفار کے جتنے مشرکین کے جتنے سردار تھے وہ سب اکٹھے ہوئے، انہوں نے سب نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی کہ اس قصے کو ختم کر دیں، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، یا انہیں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے، یا یہاں سے نکال دیا جائے۔ دونوں باتوں پہ اتفاق نہ ہو سکا۔ کہا نکالیں گے تو یہ وہاں جا کے اپنی دعوت دیں گے، ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے، قید کریں گے تو ان کے ساتھی ان کی معاونت کو آئیں گے، بہترین بات ہے یکبارگی میں انہیں قتل کر دیا جائے، جا کے مار دیں، العیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ، انہوں نے مکر کیا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نے گھیرا ڈال لیا گھر کے ارد گرد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور سیدنا علی کو کہتے ہیں علی آج رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کتنا ایمان تھا پختہ۔ کہا علی لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں وہ لٹا کے واپس آ جانا، آج ہم مسلمان کی امانت نہیں لٹاتا۔ جس نبی کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کافروں کی امانتوں کو بھی نہیں رکھا تھا۔ کہا علی، تو سیدنا علی کا ایمان اتنا تھا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ تم کافروں کی امانتوں کو لٹا کے آ جانا، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں یہیں پہ لیٹوں گا۔ نبی کریم باہر نکلتے ہیں، سورۃ یاسین کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے اللہ ان کے آگے بھی دیوار کر دے، ان کے پیچھے بھی دیوار کر دے، یہ دیکھ ہی نہ سکیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح کیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی اٹھاؤ، آپ نے مٹی اٹھا کے ایسے پھینکی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، تم نے مٹی نہیں پھینکی تھی جب آپ پھینک رہے تھے، اللہ مٹی ان کی آنکھوں تک پہنچا رہا تھا اور سب کو اندھا کر دیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہ سکے، آپ چلے گئے۔ جب کفار حملہ آور ہوئے، انہوں نے چادر اٹھا کے دیکھی تو وہ سیدنا علی تھے۔ کہنے لگے محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا مجھے کیا بتا، تم نے جو کچھ کیا ہے وہ چلے گئے ہوں گے۔
انہوں نے سیدنا علی کو زد و کوب کیا. سیدنا علی بڑی استقامت کے ساتھ رہے، پھر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک مکے میں رہے اور لوگوں کو ڈھونڈتے رہے. لوگوں، یہ بہت بڑی بات ہے یہ سوچنے کی میرے اور آپ کے لیے. ہم بہت سے لوگ غیر ممالک میں جا کے کام کرتے ہیں اور ان کا پیسہ اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں. جی کافروں کا پیسہ تھا، کوئی بات نہیں. ہمارے نبی نے تو کافروں کا پیسہ نہیں رکھا تھا. آج ہم کتنے امانت دار ہیں، کتنا معاملہ ہے ہمارا صحیح. مجھے اور آپ کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہجرت کر کے مدینہ منورہ کس طرح آئے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے آپ ایک دن پھر رات کے اندھیرے میں مکے سے نکلے اور آپ دن کو چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے. اکیلے سفر. جن لوگوں نے آج جو روڈ ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، یہی شارع ہجرہ ہے. یہ 450 کلومیٹر ہے اس کا فاصلہ، اور گھاٹیوں مکے سے لے کر 70 سے 80 کلومیٹر تک نوکیلے پتھر ہیں. سیدنا علی کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا. آپ رات کے اندھیرے میں اکیلا سفر کرتے تھے، اور بہت سی بیابانوں کے اندر بے شمار جنگلی جانور ہوتے ہیں. اللہ ہی کی حفاظت تھی کہ آپ وہاں سے چلتے ہوئے گئے. جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت آپ کے پاؤں پھٹ چکے تھے. اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں رحمتیں بھیجے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری تکلیفیں برداشت کی. اللہ رب العزت نے ویسے ہی انعام نہیں دے دیا انہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے بندوں میں تم پہ راضی ہو، تم مجھ پہ راضی ہو، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. میرے عزیز بھائیو، سیدنا علی کی شخصیت وہ ہے جس طرح سیدنا عثمان کے لیے قرآن کی آیات اتری، جس طرح جناب سیدنا عمر بن خطاب کے لیے اتری، جس طرح بعض آیات سیدنا ابوبکر کے لیے اتری. یہ وہ پاک باز لوگ ہیں جن کے لیے آیات اللہ نے قرآن میں نازل کی. ان میں سورت حج کی آیت نمبر 19 سے لے کر 23 تک یہ سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حارث، یہ تینوں بندوں کے لیے نکلی تھی، یہ آیتیں اتری تھی. جب جنگ بدر شروع ہوئی تو اس وقت جنگ کا اصول یہ تھا، پہلے انفرادی طور پہ دعوت مبازرت دی جاتی، کون اس کے مقابلے میں آتا ہے. کفار کی طرف سے 3 لوگ نکلے، ایک کا نام عتبہ، ایک شیبہ، یہ بہت کڑیل جوان تھے، یہ ربیعہ کے بیٹے، اور ایک ولید بن عتبہ تھا. یہ تینوں نکلے. ان کے دل میں تھا ان کے مقابلے میں مسلمانوں میں کون آئے گا. جب یہ نکلے انہوں نے وہاں للکارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں آپ میں سے کون ہے جو ان کے مقابلے میں نکلتا ہے. ایک نبی کریم کے چچا سیدنا حمزہ نکلے، ایک نبی کریم کے چچا زاد بھائی سیدنا علی نکلے، ایک عبیدہ بن حارث نکلے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے. اللہ نے انہیں بہت ہی بہادری عطا کی تھی. یہ نکلے، ایک ہی وار میں اپنے دشمن کو ڈھیر کر دیا. تینوں نے تینوں کو قتل کر دیا. یہ دشمن لشکر کے لیے بہت بڑی نحوست تھی، ان کے دل اسی سے ٹوٹ گئے. اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احزاب میں عمر بن عبد ود، یہ بہت مکے کا بڑا پہلوان تھا، پورے عرب میں اس کا کوئی مقابل نہیں تھا. یہ نکلا، اس نے دعوت مبازرت دی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، آپ نے ان کا مقابلہ کیا. آپ بہت دلیر تھے. عمر بن عبد ود کو آپ نے قتل کیا اور کافروں کے اوپر ہیبت بیٹھ گئی کہ یہ کون شخصیت ہے جس نے مکے عرب کے اتنے بڑے پہلوان کو ایک ہی لمحے میں قتل کر دیا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام ان کی ماں فاطمہ نے اسد رکھا تھا. اسد الف سین دال، اس کا مطلب ہوتا ہے شیر. حیدر، یہ بھی سیدنا علی کا ایک نام تھا.
لیکن جب ابو طالب آئے تو انہیں یہ بات کا نام پسند نہ آیا، انہوں نے آپ کا نام علی رکھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ 23 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہمیں نظر آتا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہر معاملے میں، ان کی خوشی، ان کی غمی، ان کے معاملات میں ہمیشہ ساتھ نہ رہے ہوں۔ میرے بھائیو، سب سے بڑی بات پھر یہ ہوئی، اللہ رب العزت نے میں وہ آیت آپ کو عرض کر دوں پہلے کہ اللہ رب العزت نے جب یہ بدر کی جنگ میں ان کا مقابلہ ہوا نا، تو اللہ نے یہ آیتیں اتاری، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یسحر به ما فی بطونہم والجنود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ یہ ان کے لیے آیتیں تھیں جو مسلمانوں کے مقابل آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذان خصمان اختصموا، یہ جو اللہ کے معاملے میں آپس میں لڑ رہے تھے، فی ربہم، اپنے رب کے معاملے میں، فالذین کفروا، ان میں ایک کافر تھے جو اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں نکلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قطعت لہم ثیاب من النار، ہم نے ان کے لیے آگ کا لباس کاٹ دیا ہے کہ انہیں آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَمِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سر میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے کیا ہوگا، يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، ان کے پیٹ اور ان کی جلدیں سڑ کے گل جائیں گی، گر جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے بنا کے رکھے ہیں جن سے انہیں پیٹا جائے گا۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی ان میں سے عذابوں سے تنگ آ کے نکلنے کی کوشش کرے گا، من غم، یعنی ان تکلیفوں سے، اعیدوا فیہا، اسے پھر عذاب میں دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، آگ کا عذاب چکھو۔ اب یہ تو ان کا تھا جس کا نام عتبہ تھا، شیبہ تھا، ولید تھا، جو کافروں کی طرف، جو مسلمانوں کی طرف تھے، سیدنا حمزہ، سیدنا علی، سیدنا عبیدہ۔ ان کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ ان کا لباس آگ کا تھا، ان کا زیور ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی تھا۔ اہل ایمان کے لیے کیا تھا، یہ سیدنا علی تھے، سیدنا حمزہ تھے، سیدنا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ انہیں اللہ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے زیورات پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے زیورات، ولباسہم فیہا حریر، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام دنیا میں اعلان کر دیا گیا۔ سیدنا علی کی جنت کا اعلان دنیا میں ہوا، سیدنا حمزہ کے لیے جنت کا اعلان دنیا میں ہوا۔ اللہ کہتے ہیں ان کے لیے میں نے آگ کا لباس کاٹ لیا ہے، ان کے لیے لباس حریر، ریشم کا لباس میں نے تیار کر لیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، آج ان کے متعلق کوئی زبان درازی کرے تو کیا اللہ برداشت کریں گے؟ اگر ان کے لیے لڑنے کے لیے آئے تو اللہ نے انہیں کہا قطعت لہم ثیاب من النار، جو میرے علی سے لڑے گا، جو میرے حمزہ سے لڑے گا، جو میرے عبیدہ سے لڑے گا، میں اس کے لیے آگ کا لباس کاٹ دیا ہے۔ تو آج جو زبان چلائے گا سیدنا علی پہ، تو اللہ اس کے ساتھ لحاظ کریں گے؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ وہ پاکیزہ اور مطہر لوگ ہیں، یہ وہ اچھے لوگ ہیں جن کے متعلق، جنہوں نے نبی کریم کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ جب نبی کریم اس دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا ابو بکر کے وزارت میں سیدنا علی ایک نمایاں مقام رکھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر اس دنیا کو چھوڑ کے گئے
تو سیدنا عمر کی وزارت میں سیدنا ان کی کابینہ کے اہم رکن تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ اس وقت اسلامی مملکت کے چیف جسٹس تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یمن میں آپ کو بھیجا اس وقت آپ کی عمر چھوٹی تھی، تو آپ نے کہا کہ لوگوں کے درمیان آپ عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ تو سیدنا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو چھوٹا سا ہوں، تو میں کیسے لوگوں کے فیصلے کروں گا؟ تو نبی کریم نے ایک معیار بتایا، یہ قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ہے، ہمیں یہ بات معیار اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ ہمیں بھی زندگی میں کئی دفعہ منصف بنایا جاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اے علی تمہیں کبھی پریشانی نہیں آئے گی جب تم ایک فریق کی بات سن کو اسی طرح دوسرے فریق کی بات سنو، پھر فیصلہ کرنا، غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو جب ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم نے فلاں کی مدد کرنی ہے اور فلاں کی مخالفت، پھر فیصلہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ ظلم ہوگا، استبداد ہوگا۔ اور سیدنا علی کہتے ہیں میں نے یہ بات نبی کریم کی پلے باندھ لی، اس کے بعد فیصلہ کرتے ہوئے مجھے کبھی ڈر نہیں آیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے ساتھی بنے، اور پھر اللہ نے زمام خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ لیکن بدقسمتی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فیصلہ ایسا ہوا کہ آپ خلافت کو مدینہ سے کوفہ میں لے گئے۔ کوفے کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ہر موقع پر بدعہدی کی، حتیٰ کہ کوفے کا ہی ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن ابی ملجم تھا، اس بدبخت نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع مسجد الکوفہ اس کی صحن میں داخل ہوتے ہوئے، نماز جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لا رہے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔ 2 دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے اور پھر آپ شہید ہو گئے۔ اللہ رب العزت جہاں بھی ہیں اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شہادت سیدنا عمر کی ہوئی، شہادت سیدنا عثمان کی ہوئی، شہادت سیدنا علی کی ہوئی۔ اللہ کی شان کہ سب کے ساتھ معاملہ یہی تھا کہ سیدنا عمر کو بھی خواب آئی، نبی کریم کہتے ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ سیدنا عثمان کو بھی خواب آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ سیدنا علی کو بھی یہی خواب آئی کہ نبی کریم نے فرمایا آپ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں ان لوگوں کو سے تنگ آ گیا ہوں، اب میرا دنیا میں رہنے کے لیے دل نہیں چاہتا۔ تو آپ کی شہادت سے پہلے آپ کو خواب آئی، تو لوگوں نے حالانکہ کہا تھا کہ عبد الرحمن بن ابی ملجم جو ہے اس کی سرگرمیاں بڑی بری ہیں، آپ اسے سزا دیجئے، تو آپ ہمیشہ فرماتے اس نے ابھی جرم کیا نہیں، میں اسے سزا کیسے دے دوں، جب یہ جرم کرے تو تب اسے سزا ملے گی۔ اس بدبخت نے اس کا یہ رحم دل تھے، بہت ہی مطہر دل کے لوگ تھے۔ نبی کریم نے ایمانداروں کے متعلق جو بات فرمائی وہ حق ہے۔ آپ نے فرمایا المنافق والکافر زج لئیم، کافر اور منافق کمینہ بھی ہوتا ہے، بدفطرت بھی ہوتا ہے، اسے کسی کا کوئی احساس نہیں، صرف اپنے مفاد کے ساتھ اسے غرض ہوتی ہے۔ لیکن مومن جو ہے بھولا معصوم ہوتا ہے اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کو جب ابو لولو فیروز نے یہ کہا تھا نا، تو آپ نے فرمایا اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن کہا میں اس وقت تک اسے کچھ نہیں کہوں گا جب تک یہ کوئی عمل نہیں کر لیتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس لیے یہ وہ پاکیزہ اور مطہر لوگ تھے، اور خصوصاً ان چاروں کے متعلق اللہ نے دنیا میں نام لے کے کہا تھا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ان کے علاوہ 6 پاکیزہ لوگ اور بھی ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ 10 وہ پاکیزہ لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری گزارشات کا مقصد صرف ایک ہی ہے، آج ہم بعض پراپوگنڈوں سے متاثر ہو کے کچھ لوگ سیدنا علی کے حق میں، کچھ سیدنا علی کی مخالفت میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں ایک بات آخری عرض کر کے ختم کرتا ہوں، ایک مرتبہ ایسا وقت بھی آیا
کہ کچھ لوگوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ایک معرکے میں شریک تھے، اس میں کچھ اختلاف ہو گیا مال غنیمت کی تقسیم کے معاملے میں۔ تو جب یہ لوگ واپس آئے تو نبی کریم حج کے لیے جا چکے تھے، سب لوگ پیچھے حج کے لیے ساتھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہو کے واپس آئے، اس وقت آپ کو ان ساری باتوں کا علم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگ اس بات پہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم نے اس وقت یہ بات کہی تھی، جس حدیث کو غلط رنگ دے کے پیش کیا جاتا ہے نا کہ نبی کریم نے کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عباس نے کہا تھا نبی کریم کی بیماری کے دنوں میں کہ آؤ چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت کے متعلق پوچھیں کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ سیدنا علی کہنے لگے نہیں، اگر نبی نے نہ کہہ دی تو پھر ہمارا پتہ کٹ جائے گا، اگر یہ پہلے وصیت کی ہوتی تو سیدنا علی کو کیا ضرورت تھی یہ بات کرنے کی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے یعنی یہ میرے خاندان سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یہ جو من کنت مولا فعلی مولا لہ، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ حالانکہ پہلے یہ کہ ہمارا آقا اللہ ہے اور جس کا میں دوست ہوں، یہاں مولا کا معنی دوست ہے، کہا جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من اذا علی فقد اذانی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ پھر آپ نے ان صحابہ کے سامنے یہ بات کہی کہ یاد رکھو علی سے ایماندار محبت کرتا ہے، علی سے منافق جو ہے وہ بغض رکھتا ہے۔ وہ صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد ہم نے سیدنا علی سے کبھی کوئی بغض نہیں رکھا، ہم اپنے دل کو صاف کر لیا۔ نبی کریم نے فرمایا میرے لیے تم علی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بات آپ نے ابوبکر صدیق کے لیے بھی کہی تھی، آپ نے کہا میرے لیے علی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سیدنا علی نبی کریم کے داماد ہیں، نبی کریم کی آل اس میں ہے۔ سیدنا عثمان کو اللہ نے بیٹا عبداللہ دیا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، 6 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گیا۔ اب نبی کریم کی اولاد میں سے سیدنا حسن اور سیدنا حسین تھے۔ آپ نے سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ اور علی کو اپنی چادر میں لے کے کہا یہ میرے آل بیت ہیں۔ آپ کی ازواج کے متعلق قرآن میں اللہ نے انہیں اہل بیت کہا، نبی کریم نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لے کے کہا یہ میرے آل بیت ہیں۔ جو نبی کریم کے گھر والے ہیں ان کی عزت، یہی سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا خون کا تعلق رسول اللہ سے تھا۔ نبی کریم اپنے ان دونوں بیٹوں کو اپنی گود میں بٹھا کے سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پاک کو کہتے یہ میرے پھول ہیں، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگر جوانوں اپنے آپ کو جنت میں ان کی سرداری میں لے جانا چاہتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، ان کی عزت کرو، ان کے لیے دعائیں مانگو، ان کی درجات کی بلندی کے لیے ان کے متعلق زبان سے کوئی بات نہ نکالو، لیکن ان کی ذات کے متعلق غلو کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت دونوں رستوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اعتدال کا رستہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بھی بچائے، الزام تراشی سے بھی بچائے۔ یہ پاک باز لوگ ان دونوں چیزوں سے پاک ہیں، انہیں نہ کسی جھوٹ کی ضرورت ہے نہ الزام تراشی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے انہیں پاکیزہ بنایا، ان کے لیے جنت کا دنیا میں اعلان کیا۔ آج یہ جنت کے باغوں میں شہزادوں کی طرح ہوں گے، لیکن ہم اپنے منہ کو کالا نہ کریں ان کی ذات میں غلو کر کے یا ان کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام رکھ کے۔ اللہ رب العزت جس طرح ہم اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔